ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واما السائل فلا تنہر. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. مفلسو ان کی گلی میں جا پڑو، باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے لیے ایک عظیم سورہ کو نازل فرمایا، سورہ والضحیٰ. اس میں ایک آیت کریمہ ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے، محبوب جب تم سے کوئی مانگے تو کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو، یعنی اس کے ساتھ میں حسن سلوک کرو. آپ کی خدمت میں اگر وہ سوال عرض کرے تو اسے دے دو. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں، مومن ہوں مومنوں پر رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. یعنی ہمیں تو بڑی خوشی ہے کہ آپ ہمیں عطا کریں گے ہی، کیونکہ آپ سے اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ جھڑکنا نہیں بلکہ جو آپ سے مانگے آپ اسے عطا کر دینا. تو گویا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، مومن ہوں مومنوں پر رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. یعنی اے میرے مہربان آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں پر مہربان ہیں، شفقت فرماتے ہیں، اپنی رحمت کے سائے میں رکھتے ہیں. میں بھی آپ کا امتی ہوں، اپنے کرم کی نظر فرمائیے اور آپ کے در کا منگتا ہوں. اور آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ کسی مانگنے والے کو خالی نہیں لوٹاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محبوب کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو. یعنی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، محبوب میں سب کو آپ کے در کا سوالی بناؤں گا، سب کی نگاہیں آپ کی طرف اٹھیں گی، سب آپ ہی کے محتاج ہوں گے. ساری مخلوق کو سوالی بنانا میرا کام ہے، اور جو بھی سوالی آئے اس کی جھولی بھر دینا تیرا کام ہے. تو اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرماتے ہیں نا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، کبھی بھی ایسا نہ ہوا کہ محبوب سے کچھ مانگا گیا ہو اور آپ نے لا یعنی انکار فرمایا ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے نا، واہ کیا جود و کرم شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ عطا فرماتے. میرے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک پر سوائے کلمہ طیبہ کے کبھی بھی لفظ لا نہیں آیا. کلمے کے اندر ہے لا الہ الا اللہ،
بس وہی ایک لا میرے آقا کی زبان پر آیا، اس کے علاوہ کبھی حضور نے لا نہیں فرمایا۔ جس نے جو مانگا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے عطا فرما دیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے جو خزانچی تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارا لین دین کا معاملہ انہی کے پاس رہتا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے مجھے تاکید فرما کر کے رکھی تھی کہ اے بلال، کوئی بھی مانگنے والا آئے اسے دے کر کے بھیجنا۔ لہٰذا حضرت بلال کہتے جب بھی کوئی مانگنے والا آتا لے کر کے ہی جاتا تھا، اور اگر رقم نہیں ہوتی تھی اس وقت کہتے ہیں میں قرضہ لے کر کے دے دیتا تھا اور اس کی ضرورت کو پوری کرتا تھا۔ فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا، ایک غیر مسلم میرے پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا اے بلال، آپ کا تو قرضوں کا لین دین چلتا رہتا ہے، یعنی آپ قرضہ لیتے ہیں اور غریبوں کو دیتے ہیں، میں مالدار ہوں، جب بھی قرض لینا ہو مجھ سے لے لیا کرو، بعد میں قرض واپس کر دینا۔ تو حضرت بلال حبشی فرماتے میں نے ضرورتاً ایک مرتبہ لے لیا، لیکن وہ بڑا بدتمیز تھا، اس نے ایک دن مجھے روک لیا، کئی تاجر بھی اس کے ساتھ تھے، اس نے بڑی بدتمیزی کی اور کہا بلال 4 دن رہ گئے ہیں، وقت پر میرا قرضہ لوٹا دینا، اگر نہ لوٹایا تو میں تمہیں غلام بنا کر کے بکریاں چرواؤں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت بلال فرماتے کہ میں حضور کی بارگاہ میں آ کر کے سارا ماجرا عرض کر دیا، یا رسول اللہ ایسی سی بات ہے، آپ مجھے اجازت دے دیجئے، جب تک رقم کا انتظام نہ ہو جائے میں کہیں دور چلا جاتا ہوں۔ حضرت بلال فرماتے ہیں میں درخواست پیش کر کے واپس آ گیا، ارادہ تھا کہ صبح فجر کی نماز پڑھوں گا اور کہیں نکل جاؤں گا، جب انتظام ہو جائے گا آؤں گا، اس کی رقم جو ہے اس کے حوالے کر دوں گا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں چنانچہ صبح میرے نکلنے سے پہلے ہی میرے آقا کا پیغام پہنچ گیا، کسی بلانے والے نے بلایا اور کہا بلال تمہیں آقا یاد فرما رہے ہیں۔ میں جلدی سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ غلے سے لدے ہوئے 4 اونٹ مصطفیٰ کریم کے دروازے پر کھڑے ہیں، 4 اونٹ کھڑے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا بلال مبارک ہو، اللہ نے تمہارا قرض اتارنے کا سامان عطا فرما دیا ہے، اونٹوں پر لدا ہوا غلہ اور یہ کپڑے رکھو، ان سے قرض ادا کر لو۔ حضرت بلال فرماتے میں نے غلہ اتارا اور اس کے ذریعے اس بدتمیز کا میں نے قرضہ ادا کر دیا، ذمہ داری پوری کر کے میں واپس لوٹا۔ میرے آقا نے فرمایا بلال کچھ بچا بھی ہے؟ صبح کا وقت تھا یہ، حضور نے فرمایا بلال کچھ بچا بھی ہے؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ بچا بھی ہے۔ کہا اس سے بھی خیرات کر دو، جب تک ختم نہ ہو جائے میں گھر نہیں جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا جب تک ختم نہ ہو جائے میں گھر نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ فجر سے لے کر کے عشاء تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر نہ گئے۔ نماز عشاء کے بعد فرمایا بلال کچھ بچا ہے کہ مال تقسیم ہو گیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ مانگنے والا ہی کوئی نہیں بچا ہے، مال تو بچا ہے مانگنے والا ہی کوئی نہیں بچا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں گھر نہیں جاؤں گا جب تک یہ پورا تقسیم نہ ہو جائے۔ اس رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں رکے رہے۔ صبح ہوئی، اگلے دن حضرت بلال سے کہا جاؤ مدینے کے باہر مانگنے والوں کو تلاش کرو۔ حضرت بلال فرماتے ہیں دوسرے دن میں سوالی ڈھونڈتا رہا اور مانگنے والوں کو تلاش کرتا رہا، مال بانٹتا رہا۔ دوسرے دن کی نماز عشاء کے وقت میں واپس آیا، میرے آقا نے پوچھا یا رسول اے بلال سب مال تقسیم ہو گیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ سارا مال تقسیم ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد میرے آقا گھر تشریف لے کر کے گئے۔ 1-2 دن اور پوری 1 رات مسجد نبوی میں رکے رہے، بس اسی لیے کہ جب تک پورا مال تقسیم نہ ہو جائے کوئی ایسا مانگنے والا بھی ملا ہے، دینے والا بھی کسی کو ملا۔ اعلیٰ حضرت اس لیے فرماتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ پوری رات مسجد نبوی میں رکے رہے، جب تک یہ مال ختم نہ ہو جائے میں گھر نہیں جاؤں گا۔ یہ تو ایک انداز ہے اس آیت کریمہ کو سمجھنے کا کہ اللہ فرماتا ہے کہ کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو۔ ذرا اس کا ایک انداز اور دیکھیں، اللہ فرماتا ہے اے محبوب کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو۔ نہر کا ایک معنی ہوتا ہے ڈانٹنا جھڑکنا، یعنی اے محبوب کوئی بھی سوالی آئے اسے ڈانٹنا نہیں ہے، جھڑکنا نہیں ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آدمی سوالی کو دے بھی رہا ہوتا ہے ڈانٹ بھی رہا ہوتا ہے، نہیں پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، اس کو دے بھی رہا ہوتا ہے اور ڈانٹ بھی رہا ہوتا ہے، غصہ بھی دکھا رہا ہوتا ہے۔ مثلا کوئی سوالی آپ کے پاس مانگنے والا روز آ جائے، تب آپ کیا کریں گے؟ اس کو دے تو دیں گے لیکن آپ اس کے اوپر غصہ بھی کریں گے، ڈانٹیں گے بھی اس کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب سے فرماتا ہے محبوب کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ بھگانا ہے نہ ڈانٹنا ہے، نہ جھڑکنا ہے نہ ڈانٹنا ہے۔
اسی لیے علامہ حسن رضا فرماتے ہیں آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ایسی ہے کہ دیتے بھی ہیں اور جو ہے نا اس پہ غصہ بھی نہیں فرماتے ہیں۔ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں اسی طرح کا ایک واقعہ، یعنی حضور نے دیا بھی اور غصہ بھی نہیں فرمایا۔ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا، دیہاتی عرب کا بدو۔ اس نے آنے کے بعد میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے مبارک پر جو چادر مبارک تھی اس کو پکڑ کر کے اس نے کھینچا۔ حضرت انس فرماتے میں نے دیکھا کہ چادر مبارک کا کنارہ حضور کے کندھے مبارک پر پھر گیا۔ اب حضور کا جسم مبارک اتنا نازک تھا کہ نشان پڑ گیا۔ اب وہ دیہاتی کھینچ کر کے کہتا اے محمد اللہ کے دیے ہوئے میں سے مجھے عطا کرو۔ اب ذرا غور کیجئے، اگر ہم میں سے کسی سے اس طرح سے کوئی مانگے تو کیا حل کریں گے ہم اس کے ساتھ؟ دینا تو دور کی بات ہے، ہم اس کی خیریت باقی نہیں رکھیں گے۔ کوئی اگر ہم سے اس طرح سے مانگے، اب حضور سے مانگ بھی رہا ہے اور کس طرح سے چادر مبارک کھینچ کر کے کہتا ہے محمد اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیجئے۔ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں خدا کی قسم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ نہیں فرمایا، مڑ کر کے اس دیہاتی کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا انس اس کی مانگ کو پوری کر دی جائے۔ مسکرا کر کے فرمایا اس کی مانگ کو پوری کر دی جائے۔ میرے آقا سیدی سرکار اعلی حضرت اسی لیے فرماتے ہیں سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، اف یہ بے حیائیاں کی یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے تیری خو درگزر کی ہے۔ خو کہتے ہیں عادت کو، یا رسول اللہ تیری خو درگزر کی ہے، یعنی آپ کی عادت ہی جو ہے معاف کر دینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب سے جہاں یہ فرمایا اے محبوب مانگنے والوں کو جھڑکنا نہیں، وہیں اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جہاں جھڑکنا نہیں ہے وہیں غصہ بھی نہیں کرنا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیتے بھی ہیں اور مسکرا کر کے کرم بھی فرماتے ہیں۔ اب اس کا ایک انداز اور دیکھیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو۔ اچھا یہاں پہ غور کیجئے، ایک تو اللہ کے رسول علیہ السلام مانگنے والے کو عطا کرتے ہی ہیں، دوسرا اس آیت کریمہ کا یہ مطلب ہوا کہ دیتے بھی ہیں اور غصہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ تیسرا اس آیت کریمہ کا یہ مطلب ہے اس آیت میں اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کیا مانگے تو دینا ہے اور کیا مانگے تو نہیں دینا ہے، اللہ نے مطلق فرمایا کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو۔ یہاں پہ لفظ سائل ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ، مانگنے والا۔ اب کیا مانگنے والا؟ دنیا مانگنے والا، آخرت مانگنے والا، پیسے مانگنے والا، کاروبار مانگنے والا، رزق مانگنے والا، اولاد مانگنے والا، کیا مانگنے والا؟ یہاں پہ اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب جو مانگا جائے تمہیں عطا کر دینا ہے، جو مانگا جائے عطا کر دینا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ یعنی وہاں سے تو سب کچھ مل رہا ہے۔ میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں نا حضور کیا کیا عطا فرماتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے جو مانگا جائے حضور عطا فرماتے۔ اسی لیے میرے آقا نے بخاری شریف کی حدیث میں فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ یہ دیتا ہے تو یہ بانٹتا ہوں، یہ نہیں دیتا یہ نہیں بانٹتا ہوں، یہ نہیں فرمایا، مطلق کہا اللہ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے سب کچھ دیتا ہے اور میں سب کچھ بانٹتا ہوں، سب کچھ دیتا ہے میں سب کچھ بانٹتا ہوں۔ حضرت علی کیا مانگتے ہیں ذرا دیکھیے، حضرت مولا کائنات کو سردی بہت لگ رہی تھی، ٹھنڈی، میرے آقا کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ سردی بہت لگ رہی ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم اکفہ الحر والبرد، اے اللہ علی کو سردی اور گرمی سے محفوظ فرما۔ صرف کہا تھا سردی لگ رہی ہے تو سردی سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، مانگا ایک گیا عطا کر دیا دو۔ اسی لیے اعلیٰ فرماتے میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ کہا سردی لگ رہی ہے، حضور نے فرمایا اللہ علی کو سردی اور گرمی سے بچا۔ اب بتاؤ یہ بھی کوئی مانگنے والی چیز ہوتی ہے؟ لیکن مانگا جا رہا ہے اور حضور عطا فرماتے ہیں۔ مانگی ایک چیز دو عطا کی گئی، عرض کی تھی سردی لگ رہی ہے، میرے آقا نے فرمایا سردی اور گرمی دونوں کی شدت سے اللہ تمہیں محفوظ فرمائے گا۔ جانتے ہو اس دعا کے بعد حال کیا تھا مولا علی کا؟ مولا علی کا حال یہ تھا سردیوں میں آدمی کون سے کپڑے پہنتا ہے؟ گرمی کے کپڑے پہنے گا، اور گرمیوں میں آدمی جو ہے بہت ہی ہلکے کپڑے پہنتا ہے۔
مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ سردیوں میں گرمی والے کپڑے پہنتے تھے اور گرمیوں میں سردی والے کپڑے پہنتے تھے. جبکہ گرمی میں اگر سردی والے کپڑے پہن لیں تو اور گرمی لگے گی, اور سردی میں اگر جو ہے سردی والے کپڑے آدمی پہن لے ہلکے کپڑے تو اور زیادہ سردی لگے گی. لیکن مولا علی کا حال یہ تھا کہ سردی میں پتلا کپڑا پہن لیتے تب بھی گرمی نہیں لگتی, اور گرمی میں موٹا کپڑا پہن لیتے تب بھی گرمی نہیں لگا کرتی تھی. یہ حال تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سردی سے بھی بچایا اور گرمی سے بھی بچایا. گرمی میں کتنا ہی موٹا کپڑا کیوں نہ پہن لیں گرمی نہیں لگتی, سردی میں کتنا ہی باریک کپڑا کیوں نہ پہن لیں آپ کو سردی نہیں لگا کرتی تھی, اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرما دیا تھا. اسی طرح مانگنے والے کیسے کیسے مانگتے. حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی, آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا, آنکھ کا ڈھیلا لے کر کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے. حضور نے فرمایا قتادہ یہ کیا ہے؟ کہا حضور میری آنکھ باہر نکل آئی. میرے آقا نے فرمایا قتادہ صبر کرو جنت پاؤ گے. عرض کیا یا رسول اللہ آنکھ میں نے مانگی ہے, جنت کی بات آپ نے کی ہے, تو یا رسول اللہ آنکھ بھی عطا فرما دیں اور جنت بھی عطا فرما دیں, کہ میں نے آنکھ مانگی ہے اور آپ نے جنت کی بات کی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت قتادہ کے اس ڈھیلے کو لیا, آنکھ میں رکھا اور اس جگہ پر ہاتھ رکھ کر کے دعا فرمائی, اے اللہ قتادہ کی آنکھ درست کر دے. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ آنکھ جس پر حضور نے ہاتھ رکھ کر کے دعا فرمائی تھی, یہ آنکھ تو دوسری آنکھ سے بھی زیادہ روشن ہو گئی تھی. تو اور پھر فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی دعا بھی عطا فرما دی مجھے, تو آنکھ بھی ٹھیک کر دی. اب یہ جیسے وہابی ہیں کہ حضور کیا دیتے ہیں, حضرت قتادہ کو نہیں معلوم تھا کہ حضور کسی سرجن کا نام ہے, آپریشن کرتے ہیں, معلوم تھا سب کچھ کہ ہمیں کسی اور کے ہاں جانا چاہیے. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا ڈاکٹر دنیا میں کوئی نہیں, حضور سے بڑا حکیم دنیا میں کوئی نہیں ہے. جو لا علاج ہو جائیں, کسی شاعر نے کہا نا جیسے ہی کھلا ان کی رحمت کا شفا خانہ, دنیا کے مسیحا بھی بیمار نظر آئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شفا خانہ ایسا ہے کہ علاج کرنے والی بھی اپنا علاج کرانے کے لیے وہاں پہنچ رہے ہیں. صحابہ دنیا بھر کا علاج کرتے ہیں, لیکن صحابہ جہاں سے علاج کراتے ہیں وہ در مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. حضرت علی رضی اللہ, اسی طرح سے حضرت عکاشہ یہ کیا مانگتے ہیں, دوران جنگ کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے. اب بتائیں یہ تلوار ٹوٹنے کی بات حضور کی بارگاہ میں کر, تلوار یعنی چاہتے ہیں یا رسول اللہ میری تلوار اچھی ہو جائے. کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درخت تھا وہاں پہ, درخت کی یہ جنگ بدر کی بات ہے, جنگ بدر میں حضرت عکاشہ نے کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے درخت سے ایک ٹہنی کو پکڑا اور ٹہنی کو نکال کر کے دیا کہ لے لو اسی سے لڑائی کرو. اب بتاؤ کوئی میدان جنگ میں لکڑی سے لڑتا ہے جبکہ 1000 کا سامنا کافروں کا اور 313 صحابہ ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن وہ صحابی کیسے تھے, ایمان کیسا تھا. صحابہ کبھی بھی حضور کے بارے میں, حضور کی باتوں کے بارے میں یا حضور کے عمل کے بارے میں یہ نہیں سوچتے تھے کہ کیوں کیا, بس حضور نے فرما دیا ہے, لینا ہے تو لینا ہے, کرنا ہے تو کرنا ہے. حضرت عکاشہ سے کہا لکڑی لو اور جاؤ اسی سے لڑو. حضرت عکاشہ فرماتے جیسے ہی میں نے وہ ٹہنی ہاتھ میں پکڑی اللہ کے فضل سے تلوار بن گئی, وہ اللہ کے فضل سے وہ تلوار بن گئی. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو کٹ گیا, لے کر کے بارگاہ رسالت میں گئے, اے میرے آقا میرا بازو کٹ گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب شریف لگایا اور بازو کو دوبارہ جوڑ دیا. حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ ٹوٹ گئی, بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا رسول اللہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹانگ کو وہاں رکھا, اپنا مبارک ہاتھ پھیرا. حضرت عبداللہ ابن عتیق کہتے ٹانگ پہلے سے بھی زیادہ اچھی ہو گئی. اب یہ آیت کریمہ ذرا اس کا انداز دیکھیں, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, محبوب آپ سے کسی بھی صورت کچھ بھی مانگنے والا اگر آ جائے تو جھڑکنا نہیں ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا انداز یہ تھا جو مانگو, بیماری سے شفا مانگنی ہے تو شفا بھی مل رہی ہے, رزق مانگنی ہے تو رزق بھی, سب کچھ در مصطفیٰ سے مل رہا ہے. حضرت ام حرام یہ صحابیاں ہیں, حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محرم رشتہ دار تھی. میرے آقا ان کے یہاں تشریف لے جایا کرتے تھے, بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. ایک مرتبہ میرے آقا ان کے یہاں تشریف لے گئے, انہوں نے کھانا پیش کیا, حضور نے کھانا تناول فرمایا اور آرام کرنے لگے. اچانک بیدار ہوئے, چہرے پر مسکراہٹ تھی, تو عرض کیا حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ما یضحکک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کس بات پر آپ مسکرا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ مجھے دکھایا گیا
جو سمندری راستے سے جا کر اللہ کی راہ میں لڑے گا، اللہ کے راستے میں لڑے گا. تو حضرت ام حرام نے کہا یا رسول اللہ اس سمندری راستے سے جا کر، یعنی میرے آقا نے فرمایا کہ وہ جو لشکر ہوگا سمندر کے راستے سے جائے گا اور اللہ کے راستے میں لڑے گا، اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کو حرام کر دیا ہے اور جنت کو واجب کر دیا ہے. تو حضرت ام حرام کہتی ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی اس میں شامل فرما دیجئے، مجھے بھی اس میں شامل فرما دیجئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اور فرمایا اے ام حرام تم بھی اسی لشکر میں سے ہو، تم بھی اسی لشکر میں سے ہو. اور یہ لشکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر سب سے پہلے جس نے قسطنطنیہ پر سمندر کے راستے سے حملہ کیا ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں فرمایا کہ تم جنگلیوں کہتے ہو کہ امیر معاویہ کی شان میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. بخاری کی یہ حدیث جس میں حضور نے فرمایا سب سے پہلے سمندر کے راستے سے اللہ کی راہ میں جو لڑے گا اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا ہے. حضرت عثمان غنی کے زمانے میں سمندر سے لڑنے والا سب سے پہلا صحابی اگر کوئی ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو. حضرت امیر معاویہ کا لشکر گیا اور قسطنطنیہ پر حملہ کیا سمندر کے راستے سے. اعلیٰ حضرت فرماتے یہ حدیث بتاتی ہے کہ امیر معاویہ جنتی ہیں اور امیر معاویہ کی شان میں یہ صحیح حدیث ہے. اسی طرح بڑی مشہور حدیث پاک ہے. اب دیکھیں حضرت ام حرام کیا مانگ رہی ہیں حضور کی بارگاہ میں. حضرت ابو ہریرہ حضور کے صحابی ہیں، بارگاہ رسول میں کہتے ہیں یا رسول اللہ حدیث سنتا ہوں یاد نہیں رہتی ہے. ایک دن بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انسا ہو. یا رسول اللہ حافظہ بڑا کمزور ہے، اب میموری چاہیے، ذہن چاہیے. فرماتے حافظہ بڑا کمزور ہے، آپ کی حدیثیں سنتا ہوں یاد نہیں رہتی ہیں. میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مالک کے کل ہیں. یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ ظاہری چیزیں مانگو، یہ تم مجھ سے کیا مانگ رہے ہو، یہ میں تھوڑی نا ذہن دے سکتا ہوں اور قوت حافظہ دے سکتا ہوں. یہ نہیں فرمایا، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ ادھر آؤ. بلایا اور کہتے ابسط رداءک، اپنی چادر بچھاؤ. حضرت ابو ہریرہ نے چادر بچھائی. فغرف بیدیہ، میرے آقا نے دونوں ہاتھ ہوا میں کھولے، ایسے ہوا میں کھولے، لپ بھرا اور چادر میں انڈیل دیا. حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو سینے سے لگا لو. حضرت ابو ہریرہ نے اس چادر کو سینے سے لگایا اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں فما نسیت شیئا بعدہ، یا رسول اللہ اس دن کے بعد سے حالت یہ ہو گئی ہے جو سنتا ہوں یاد رہتا ہے، جو سنتا ہوں یاد رہتا ہے. اندازہ کیجئے میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانے جو ہیں نا اللہ نے جو انہیں عطا کیے ہیں اس میں سب کچھ موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ ٹھہرو میں اپنے خزانے سے حافظہ لے کر کے آتا ہوں، فلاں جگہ خزانہ ہے وہاں حافظہ ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے گا. اللہ نے سب کچھ انہیں پہلے سے ہی دے دیا ہے، جو مانگو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرماتے ہیں، سب کچھ اللہ نے انہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. جہاں جہاں حضور جاتے ہیں وہاں وہاں نعمتوں کی برسات فرماتے چلے جاتے ہیں. حضرت ربیعہ اسلمی صحابی رسول ہیں، اصحاب صفہ میں سے میرے آقا کے خادم تھے. سفر ہو حضر ہو کہیں پر بھی حضور کے ساتھ رہتے تھے. فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے کے قریب ہی میں رات گزارتا تھا، کیونکہ رات میں وضو کے لیے پانی ہے، مسواک ہے، دیگر چیزیں میں پیش کرتا تھا. فرماتے ایک مرتبہ کا واقعہ، حضور نیند سے بیدار ہوئے، میں وضو کے لیے پانی اور مسواک لے کر کے حاضر ہو گیا. جب میری یہ خدمت حضور نے دیکھی نا تو خوش ہو گئے اور فرمایا سل اے ربیعہ مانگو. اب حضور نے مطلق فرمایا مانگو. حضرت ربیعہ کہتے آج موقع تھا، میں نے کیا مانگا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں، جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اسی لیے فرماتے ہیں سائل ہوں تیرا مانگتا ہوں تجھ سے تجھی کو، معلوم ہے مجھ کو تیری اقرار کی عادت. یعنی آپ انکار نہیں کریں گے، اقراری کریں گے. اور پھر ایک موقع پر جو ہے علامہ حسن رضا ارشاد فرماتے ہیں، مفتی احمد یارخان فرماتے ہیں میں تیری دین کے قربان کی تیرے منگتا، تجھ سے جو چاہتے ہیں مانگ لیا کرتے ہیں. حضرت ربیعہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں. اب مانگنے کو تو حضرت ربیعہ نے سب کچھ مانگ لیا تھا نا بھائی، جب جنت میں حضور کا پڑوس مل گیا اب کیا چاہیے.
لیکن حضور کا دریائے کرم جوش میں ہے. فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اوا غیر ذالک، اے ربیہ کچھ اور مانگ لو. یعنی اتنا دینے کے بعد بھی حضور فرماتے ہیں کچھ اور مانگ لو اس کے علاوہ بھی. تو حضرت ربیہ کہتے ہوا ذاک یا رسول اللہ، بس اتنا کافی ہے، بس اتنا کافی ہے. اب شاعر نے اس کو بیان کیا نا، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے. نعمتیں دونوں عالم کی دے کر ہمیں پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے. تو اب جنت میں اگر حضور نے اپنا پڑوس دے دیا ہے تو جنت میں وہی جائے گا جس کی دنیا بھی اچھی ہو آخرت بھی اچھی ہو. گویا حضور نے جنت میں اپنا پڑوس دے کر کے گویا ربیہ کو بتا دیا تیری دنیا بھی اچھی رہے گی اور آخرت بھی اچھی رہے گی. پھر بھی حضور پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے. تو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ بس اتنا کافی ہے. اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا اے ربیہ تم نے تو سب کچھ مانگ لیا، اب سنو فَأَعَنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَسْرِ السُّجُودِ، کثرت سے سجدے کر کے اپنے نفس پر میری مدد کرو، یعنی اب عبادت کرو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مالک ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں مالک ہیں خزانہ قدرت کے، جو جس کو چاہیں دے ڈالیں. وہی دی خلد جناب ربیہ کو بگڑی لاکھوں کی بنائی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں وہ بھی عطا فرما دیا. اس سے پتا چلتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کچھ مانگا جائے. اب یہاں حضور نے فرمایا سل مانگو، کوئی روک ٹوک نہیں. یا اے ربیہ مجھ سے دنیا مانگو، آخرت مانگو، مال و دولت مانگو، جو مانگنا ہے وہ مانگو. حضرت ربیہ نے بھی موقع کا فائدہ اٹھایا اور سیدھا حضور سے جنت میں ان کا پڑوسی مانگ لیا، سیدھا حضور سے جو ہے جنت میں ان کا پڑوسی مانگ لیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں. انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں. رب ہے موتی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عطا بھی فرماتے ہیں اور قربان اس نبی رحمت کی سخاوت پر دیتے بھی ہیں، مانگنے کا انداز بھی بتاتے ہیں، مانگنے کا انداز بھی بتاتے ہیں. ایک مرتبہ ایک اعرابی حضور کی بارگاہ میں آیا اور دریائے کرم حضور کا جوش میں تھا. وہ تو ہمیشہ حضور کا دریائے کرم جوش میں رہتا تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب اس جوش کو اس نے دیکھا نا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سل ما شئت یا اعرابی، اے اعرابی جو چاہے مانگ لے. اب وہاں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں اس کی قسمت پہ فخر آ رہا تھا کہ اس سے حضور نے آج فرمایا ہے کہ جو چاہے مانگ لے. صحابہ کہتے ہیں ہم تو یہی سوچ رہے تھے کہ یہ ابھی سیدھا جنت مانگے گا، یہ سیدھا جنت مانگے گا. صحابہ کہتے ہیں ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جنت مانگے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا جو چاہو مانگ لو. گویا حضور جنت بھی دیتے ہیں. مگر صحابہ کہتے ہیں اس اعرابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے سواری کرنے کے لیے اونٹ اور گھوڑا وغیرہ چاہیے، سواری کرنے کے لیے اونٹ گھوڑا چاہیے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں سواری دی، اور کچھ مانگ. صحابہ کہتے اب ہم نے سوچا شاید اب جنت مانگے گا، لیکن اس نے دوبارہ مانگا تو کہا یا رسول اللہ سواری کا سامان جیسے کجاوا وغیرہ جانور کے اوپر رکھتے وہ عطا کر دیجئے. حضور نے فرمایا یہ بھی دیا، اور کچھ مانگ. تو پھر کہتا ہے یا رسول اللہ سامان سفر، یعنی جو سفر کا سامان ہوتا ہے وہ عطا کر دیجئے. حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں اس اعرابی پہ حیرت ہو رہی تھی کہ یہ کیا کیا مانگے جا رہا ہے. خیر اعرابی نے جو کچھ مانگا تھا حضور نے سب کچھ دے دیا. اب جب وہ چلا گیا نا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اعرابی کی مانگ اور بنی اسرائیل کی بڑھیا کی مانگ میں کتنا فرق ہے. یعنی اس نے مانگا اور بنی اسرائیل کی بڑھیا نے مانگا تھا، دونوں کی مانگ میں کتنا فرق ہے. پھر میرے آقا نے بنی اسرائیل کی بڑھیا کے بارے میں بتایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر کے مصر سے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے موسیٰ یوسف کے جسد مبارک جسم مبارک کو ساتھ لے کر کے جاؤ. مصر سے جانے لگے تو اللہ نے کیا فرمایا موسیٰ یوسف کے جسم مبارک کو ساتھ لے کر کے جاؤ. حضرت یوسف کو دنیا سے جا کر کے صدیاں گزر گئی تھی اور کوئی نہیں جانتا تھا کہاں دفن کیا گیا ہے. اچھا ان کے جسم مبارک کو تب نہ لے کر کے جائے گا جب ان کا جسم صحیح سلامت ہوگا. جب یوسف کا جسم صحیح سلامت ہو سکتا ہے تو اے میرے آقا آپ کا حسن تو اللہ نے ایسا بنایا. علامہ حسن فرماتے ہیں یوسف کو بھی تیرا طالب دیدار بنایا. کہتے یوسف بھی جس کے دیدار کو تکتے ہیں وہ رسول پاک کا حسن ہے. تو جب یوسف کا جسم صحیح سلامت ہو سکتا ہے تو پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم صحیح سلامت کیوں نہیں ہو سکتا ہے. خیر حضرت یوسف کے جسم کو لے جانے کو اللہ نے فرمایا. کوئی جانتا نہیں تھا کہ کہاں دفن ہے.
حضرت موسیٰ نے ایک بڑھیا سے پوچھا کیا تم جانتی ہو کہ یوسف کی قبر کس جگہ ہے؟ اس نے کہا ہاں جانتی ہو. تو فرمایا ہمیں بتاؤ. کہنے لگی خدا کی قسم جب تک آپ میری مانگ پوری نہیں کریں گے میں نہیں بتاؤں گی. تو آپ نے فرمایا مانگو کیا مانگتی ہو تو تمہیں دے دیا جائے گا. بڑھیا سمجھدار تھی, اس نے کہا اے اللہ کے نبی جنت میں آپ کا پڑوس مانگتی ہوں. موسیٰ علیہ السلام سے بڑھیا نے کہا جنت میں آپ کا پڑوس مانگتی ہوں. حضرت موسیٰ نے فرمایا صرف جنت مانگ لو, بس صرف جنت مانگ لو. اس نے کہا نہیں خدا کی قسم میں اس سے کم پر بالکل راضی نہیں ہوں. جنت نہیں, جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے, جبکہ جنت مل جانا بھی بہت بڑی نعمت ہے. ایک اللہ کا نبی وعدہ کر رہا ہے. اس نے کہا میں اس سے کم پر بالکل راضی نہیں, مجھے صرف جنت نہیں جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بہت سمجھایا مگر اڑی رہی وہ. تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور فرمایا اے موسیٰ آپ کا کیا نقصان ہے, جو مانگتی ہے دے دو, جو مانگتی ہے دے دو. اچھا اندازہ کریں یہاں موسیٰ علیہ السلام کو حکم آیا کہ آپ کا پڑوس مانگ رہے دے دو. ادھر میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ربیہ سے فرمایا تھا جو مانگنا ہے مانگو. حضرت ربیہ نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کا پڑوس مانگتا ہوں, اور حضور نے وہی کا انتظار نہیں فرمایا, ڈائریکٹ فرمایا کہ میں تمہیں اپنا پڑوس عطا کرتا ہوں. یہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا نا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے سب کچھ پہلے سے عطا کر دیا ہے. حضور اللہ ہی کا دیا ہوا بانٹتے ہیں, اپنے سے نہیں بانٹتے ہیں, لیکن حال یہ ہے کہ اللہ نے پہلے ہی سارے خزانے ان کے حوالے کر دیے ہیں. محبوب تمہیں انتظار نہ کرنا پڑے, جب جو مانگے فوراً عطا کر دینا ہے اسے. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہارا کیا نقصان ہے, جو مانگتی دے دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مانگ کو پوری فرما دی, اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف کا جسم مبارک لے کر کے روانہ ہو گئے. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس عرابی کے مانگنے میں اور اس بڑھیا کے مانگنے میں دیکھو کیا فرق ہے, کہ ادھر اس بڑھیا سے جب کہا گیا مانگو تو اس نے سیدھا موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس مانگا تھا, اور میں نے اس عرابی سے کہا کہ مانگو تو کبھی جانور مانگتا ہے, کبھی جو ہے کجاوا مانگتا ہے, کبھی سفر کا سامان مانگتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اس کے مانگنے میں اور اس کے مانگنے میں کتنا فرق ہے. شاعر کہتا ہے مانگنے کا شعور بھی دیتے ہیں, جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں. تو حضور علیہ السلام صرف عطا نہیں فرماتے ہیں بلکہ مانگنے کا ہمارے آقا علیہ السلام شعور بھی عطا فرماتے ہیں. یہ حضور علیہ السلام کی حال ہے. اچھا اس آیت کریمہ کے اندر ایک نقطہ اور ہے. اللہ نے فرمایا کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو. سائل کس کو کہتے ہیں؟ مانگنے والے کو. اچھا اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب جب کوئی مانگنے تمہارے در پہ آئے تو نہ جھڑکنا, دور سے مانگے تو جھڑک دینا, ایسا نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اب اس میں مطلق ہے محبوب کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو. اس سے پتا چلا اے میرے محبوب آدمی تمہارا غلام مدینے میں آ کے مانگے, گھر پہ رہ کے مانگے, اپنی دکان پہ رہ کے مانگے, اپنے ملک میں رہ کے مانگے, اپنے گھر پہ رہ کے مانگے, جہاں بھی رہ کر کے مانگے محبوب اسے جھڑکنا نہیں ہے, اسے عطا کر دینا ہے. اس آیت میں یہ نہیں فرمائے گا کہ مدینے میں آ کر کے مانگے تب نہیں جھڑکنا, باقی دور سے رہ کر کے مانگے تب بول دینا کہ میں اتنا دور سے کیسے دے دوں گا. دے دینا ہی بہت بڑی بات ہے, اتنا دور سے کیسے دے دوں گا. جیسے وہابی دیوبندی کہتے ہیں نا کہ وہاں جا کر کے مانگو نا, یہاں سے کیا مانگتے ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب قریب آئے تو دینا, دور سے مانگے تو نہ دینا. شیخ احمد بن نفیس رضی اللہ تعالیٰ ایک بزرگ ہیں, یہ فرماتے میں ایک بار مدینہ منورہ میں سخت بھوک کے عالم میں سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہو کر کے عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں. سخت بھوک میں تھے, حضور کی بارگاہ میں گئے, کہا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں. اچانک آنکھ لگ گئی. فرماتے ہیں اسی دوران کسی نے مجھے جگا کر کے ساتھ چلنے کی دعوت دی. جب آنکھ لگی تو فرماتے ہیں کہ مجھے جگایا کسی نے اور ساتھ چلنے کی دعوت دی. کہتے ہیں میں ان کے ساتھ ان کے گھر آیا. میزبان نے کھجوریں اور گھی اور گندم کی روٹی پیش کر کے کہا پیٹ بھر کر کے کھا لو. میں حیران تھا کہ آخر آپ کو میرے بھوک کے بارے میں کیسے پتا چلا. تو کہتے میں نے اسے پوچھ لیا کہ تم کو میرے بھوک کے بارے میں کیسے پتا چلا. تو وہ کہتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کا شہزادہ ہوں, میں سید ہوں, اور ابھی ابھی میرے نانا میرے خواب میں تشریف لائے اور میرے نانا نے آ کر کے کہا اے میرے بیٹے میرا ایک مہمان مدینے میں ہے, وہ بھوکا ہوا ہے, لہٰذا تم اسے جا کر کے کھانے کھلاؤ, تم اسے جا کر کے کھانے کھلاؤ. اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہیں, مانگے سے جو ملے کسے فہم اس قدر کی ہے. یعنی ہم بغیر مانگے حضور کے احسانات میں آج ڈوبے ہوئے ہیں کہ حضور کا ہی سارا کچھ ہمیں مل رہا ہے,
تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بغیر مانگے ہمیں حضور کے اتنے احسانات ہیں کہ ہم بغیر مانگے حضور کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو اعلیٰ فرماتے ہیں اس کے ملنے کا انداز کتنا زیادہ ہوگا جس نے حضور سے مانگا ہوگا. یعنی جب مانگے بغیر ہمیں اتنا مل رہا ہے کہ سب کچھ حضور کا ہے، تو جس نے مانگ لیا ہوگا پھر اللہ کے رسول نے اسے کتنا عطا فرمایا ہوگا. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر جگہ عطا فرماتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد کہتے میں بھوکا ہوں، اور وہ کہاں کے تھے؟ دور کے رہنے والے تھے. اس طرح سے ہمارے بے شمار اکابرین نے اور علماء نے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مانگا اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کرم فرمایا. اسی لیے اعلیٰ فرماتے ہیں سائلو دامن سخی کا تھام لو، یعنی اے بھکاریو، سائلو مانگنے والو، دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. خالی ہاتھ وہاں سے کوئی نہیں جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام جو ہے ہو ہی جائے گا. پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ بھی اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت، یہ شان عطا فرمائی ہے. اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو اگر ہم پڑھیں تو خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فاقے پہ فاقے گزارتے ہیں اور بھوکا رہنا پسند کرتے ہیں. اور کئی دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں چولہے نہیں جلتے، لیکن ان کی عطا اور ان کی سخاوت کا حال کیا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری دنیا کو کھلا رہے ہیں، پوری دنیا کو بانٹ رہے ہیں، پوری دنیا کو کھلا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسا سخی بنایا ہے. ہم دعا کرتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے در پاک کا فیضان ہمیں بھی نصیب فرمائے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ٹکڑوں پر پلنا اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اپنے محبوب کی خیرات عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.